ہارون صاحب، اس بڑی جیت کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اور اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جائیں گے اور وہ رٹ بھی قائم کریں گے، وہاں پہ دائر کریں گے سپریم کورٹ میں نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ خان صاحب کے حق میں فیصلہ جائے گا یا پھر کیا ہوگا؟ یہ ترب کا پتا ہے، اس سے سارا کھیل ہی بدل سکتا ہے. اچھا، دیکھیے جو قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل آئین کے سپرٹ کے خلاف ہے. ویسے ایک عام پاکستانی میرے جیسے بھی سمجھ سکتا ہے کہ جی رشتہ داروں کا نہیں پوچھا جائے گا، بار ثبوت جو ہے وہ ملزم پہ نہیں ہے. بھائی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اربوں خربوں روپے ہیں یا کروڑوں بھی ہوں، بھائی کہاں سے ہے؟ یہ تو ایف بی آر کو بھی پوچھنے کا حق ہے، اختیار ہے. تو وہ اس کا بڑی پاس ہے. اور پھر یہ اس پہ تو آئی ایم ایف کو بھی اعتراض ہے، بالکل واضح انہوں نے کہا ہے. اور اب بدلے ہوئے حالات میں ممکن ہے وہ زیادہ اصرار کریں، اس لیے کہ ان کی اپنی ترجیحات اور اپنا ایجنڈا ہے. وہ پیسہ دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو اور اپنا دباؤ بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی پاسبلٹی تو بہت سٹرانگ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ماحول بدلتا ہے تو کچھ نہ کچھ عدالتوں کا رویہ بھی بدلتا ہے، زیادہ آزادی وہ محسوس کرتی ہیں انصاف کرنے کے معاملے میں. تو یہ تو اگر ہو گیا تو بالکل ہی نون لیگ کا تو بڑے غرق ہو جائے گا. اس تبدیلی اور پیپلز پارٹی کا بھی، وہ ان کے جعلی کھاتے جو ہیں زرداری صاحب کے، اسی لیے وہ حکومت سے نہیں جانا چاہتے. زرداری صاحب کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اسی لیے نہیں جانا چاہتے. ایک تو یہ ہے کہ جو نقد داد ملتی ہے وہ ملتی رہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنا دباؤ ڈال سکتے ہوں اور جتنا استعمال کر سکتے ہوں سول سرونٹس کو اور اسٹیبلشمنٹ میں اپنے رابطوں کو اور عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. تو اسی لیے نہیں جانا چاہتے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رویے کی تبدیلی کی ہارون صاحب آپ بات کر رہے ہیں، کسی حد تک سیاسی کھیل تو بدل گیا ہے. کیا عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ ہوگا یا سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رابطہ نہ ہوا ہو. اچھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. پس پردہ تو گفتگو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں. یہ ہے کہ رویہ سخت خان صاحب کا تھا اور وہ خود بات نہیں کر رہے تھے. اسد عمر یا اپنا خٹک صاحب یا کوئی دوسرے لوگ بات کرتے تھے. تو بات تو یہ ایک بعض لوگ کہہ رہے ہیں، اب میں کنفرم تو نہیں کر سکتا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں جب تک اس کو ثبوت نہ ہو، کہ وہ تقریر میں بھی ان کا لہجہ اس لیے نرم تھا قدرے کہ کوئی بات ہوئی ہے، ان سے کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے، وہ نہیں رابطہ کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ تو کرے گی. اب اسٹیبلشمنٹ کیا، امریکہ بھی کرے گا. جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے اور جس کے اقتدار میں آنے کا امکان ہوتا ہے اسی سے بات کی جاتی ہے نا. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہارون صاحب، طاقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. صحیح. ٹی ایل پی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہارون صاحب؟ کس کا؟ تحریک لبیک پاکستان کا. تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل لگتا یہ ہے 5% ووٹ انہوں نے لیے ہیں، جماعت اسلامی سے زیادہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ کاف لیگ سے بھی زیادہ ہیں. کاف لیگ نے تو خیر الیکشن نہیں لڑا، وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ نون لیگ سے ہی کریں گے اپنا. اور نون لیگ یہ مینیج کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ رکھتی ہے اور اس کو انہیں فائدہ بھی ہوگا تو نقصان بھی ہوگا. 5% ووٹ تو ہیں اور ووٹ ان کے پکے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا دوسرے مکاتب فکر میں، خود ان کے اپنے مکتب فکر میں بھی جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. اور وہ اگر سیاست میں نہ آئیں اور ویسے اپنے ایجنڈے پہ کام کریں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن ایک بےتابی ہوتی ہے نا، نوجوان آدمی ہیں تو ویسے تو وہ بزرگ جو فوت ہو گئے ان میں بھی نوجوانوں کے صحیح تیور تھے. وہ انہوں نے عمر کا اثر تو ان پہ زیادہ نہیں تھا، انتقال تو ان کا ہو گیا. تو میرا خیال ہے نون لیگ کے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن دونوں کے مل کے بھی ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے زیادہ نہیں بنتے. پی ٹی آئی کو تو لیکن ان حالات میں بھی جب اتنا دباؤ تھا اور ووٹ تبدیل بھی کیے گئے، کچھ لوگ جو ہیں انہیں مردہ قرار دے دی گیا، تو 40% ووٹ لے لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں تو وہ 48%، 49% ووٹ لے سکتے ہیں اور 2/3 نہ صحیح تو اس کے قریب قریب وہ جا سکتے ہیں. بہرحال تحریک لبیک تو جائے گی میرا خیال نون لیگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جماعت اسلامی، اور یہ اس کمپین میں بھی وہ ان کے ساتھ تھے، ان کی ہمدردی. جماعت اسلامی کی ناکامی کی وجہ انڈیپینڈنٹ ہی رہے گی میرے خیال میں، اور اس کا کوئی مستقبل ہے تو گوادر میں ہے، کراچی میں ہے، کچھ ہو سکتا تھوڑا بہت. لیکن کراچی بھی اگر خان صاحب وہاں جا کے بیٹھیں، اب ان کی ظاہر ہے ایک آدمی ہے کہاں کہاں جائے، ایک انار اور 100 بیمار. وہ اپنا کراچی میں جا کے بیٹھیں تو اور ٹھیک لوگوں کو ذمہ داریاں دیں. جس طرح پنجاب میں الیکشن لڑا ہے اس طرح اگر کراچی میں لڑیں
اور دباؤ پیدا کر دیں اور دھاندلی کو روک دیں. جس طرح بڑے پیمانے کی دھاندلی تو نہیں ہونے دی انہوں نے, جو الیکشن سے پہلے تو بڑے پیمانے کی ہوئی, پولنگ ڈے پہ تو بڑے پیمانے کی نہیں ہوئی, تو کراچی میں بھی جیت سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر میجارٹی نہ ہو, میجارٹی تو شاید نہیں ہوگی, یعنی سنگل پارٹی تو نہیں, واحد پارٹی تو میجارٹی نہیں لے سکتی, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ الائنس بھی بنا سکتے ہیں. ایم کیو ایم تو فوت ہو گئی ہے. ایم کیو ایم, جو ہم کراچی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور فاروق ستار صاحب ایسی شور مچا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ اپنے لیے اکاموڈیشن چاہتے ہیں, انہیں وہ کر بھی لے گی ایم کیو ایم, وہ ان کے ساتھیوں کو نہیں کرے گی, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے پاس بہت تھوڑی سپیس رہ گئی ہے. جو انہوں نے یہ اب کیا نا کہ چلے گئے اپنا پی ڈی ایم کے ساتھ, اس کا انہیں بہت نقصان ہوا ہے. اگر وہ فوری طور پہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں لوگوں سے خلق خدا سے اپنی غلطی تسلیم کر لیں, پھر بھی کچھ زیادہ سیٹیں تو نہیں لے سکتے, لیکن پھر سروائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, لیکن فاروق ستار صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بیانیہ عمران خان صاحب اب لے کر چل رہے ہیں, میں تو کئی سالوں سے یہ بیانیہ لے کر چل رہا ہوں. ظاہر ہے وہ تو ایم کیو ایم والے تو موقف اس طرح بدلتے ہیں جس طرح قمیض بدلی جاتی ہے, آنے واحد میں بدل لیتے ہیں. اور کوئی بھی موقف, وہ ان کے پیر و مرشد کا بھی یہی حال تھا, کسی بھی وقت کوئی بھی موقف اختیار کر سکتے ہیں, موقع بدلنے میں دیر نہیں لگاتے, سروائیولسٹ. ٹھیک ہے, لیکن لیڈرشپ نہیں ہے نا جی فاروق ستار کی شخصیت میں. وہ میں آپ سے کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہا کئی دفعہ کہ عوامل ہی نہیں ہے. بہت سی خوبیاں, کریکٹر چاہیے ہوتا ہے, کچھ علم چاہیے ہوتا ہے, کچھ چاہیے ہوتا ہے. فاروق ستار بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے سربراہ تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کر کے ایک آدمی کو سینیٹر بنانا چاہتے تھے تو نکال دیا گیا پارٹی سے. کراچی پولیٹکس کے اوپر مزید بات کریں گے, مگر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر ادارے اسرٹ کریں تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, اس کے بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے, یہ بہت ہی بچگانہ بات ہے. ایک بچگانہ بات جاوید لطیف کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف اختیار کرنا چاہیے. کیا موقف اختیار کریں گے جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ ان کی مدد کی گئی ہے, ان کی کوئی مزاحمت تو نہیں کی گئی, کیا کہیں گے ان سے؟ وہ بھی بچگانہ بات ہے کہ سطحی سی بات ہے نا, کنفیوز ہیں, فرسٹریشن کا شکار. اور اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے, یعنی وہ اس کی تو بقا اور سروائیول اور توقیر, ہر چیز اس کا فروغ اور اس کا تحفظ, ہر چیز جو ہے وہ مکمل غیر جانبداری میں ہے. وہ مکمل طور پہ غیر ملک کو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں, ساری قوم یہی چاہتی ہے, میجارٹی آف دی نیشن. 100% تو کبھی لوگ متفق نہیں ہوتے کسی چیز پہ, صحیح, کہ وہ غیر جانبدار ہیں. ملک کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے, بڑی شدید ضرورت ہے. اس فوج نے ہمیں جنگ جیت دی ہے ٹیررزم کے خلاف, شہادتیں پیش کی, 7,000 آدمی شہید ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی یعنی انہیں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا ان کے ساتھ ٹیررزم کے خلاف اسٹرگل میں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسی ایک معمولی سوچ رکھنے والے آدمی کی کوئی بات سنے گا اس معاملے میں. وہ اب میرا خیال ہے کہ ان کا رویہ بدل جائے گا. وہ پولنگ ڈے پہ بھی اس کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں, اور مستقبل میں میرا خیال ہے اور اس کے علامتیں دکھائی دیں گی. ٹھیک ہے, رویہ بدل جائے گا. کیا خان صاحب اپنا رویہ بدل کے ہارون صاحب دیگر سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے؟ کیونکہ ہمیشہ معیشت کے اور پاکستان کی بدحالی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنے کی, کوئی حل نکالنے کی کوشش ہوگی؟ میں کہہ نہیں سکتا, معیشت کی حالت بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. 3-4 پہ آج ڈالر گر گیا ہے. یہ بے یقینی جو ہے بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. تو ملک کے بارے میں اگر سوچیں, دیکھیے کاف لیگ تو ان سے بات کریں گے, اس میں چودھری بڑا رول پلے کر سکتے ہیں دوسروں سے بات کرنے میں, اور ان کے اپنے پاس بھی خیر لوگ ہیں, سید عمر جیسے لوگ ہیں اور لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ماحول کو ٹھنڈا, اگر اکانومی بچانی ہے, دیکھیے نا, اگر چین مدد کرنے کے لیے تیار ہو, اول تو چین کتنی زیادہ مدد کرے گا. آپ امریکی کیمپ میں چلے گئے, ایک طرح سے تو چلے گئے نا, اور روس کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا. کچھ بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑی سلیقہ مندی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ایڈونچر نہ کریں. تو دیکھیں نا, $17 بلین کا فرق تو ہر صورت میں ہے, اور مزید قرض کا بوجھ آپ کیسے, سعودی عرب بھی مدد کرے, متحدہ امارات بھی کرے, سعودی عرب بھی کرے, پوری طرح مکمل طور پہ جتنی وہ کر سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کی لمیٹیشنز ہیں, پالیسیاں ہیں, وہ بدل تو نہیں سکتے آنے واحد میں. پھر بھی $17 بلین کہاں سے آئیں گے, پیمنٹ سے بہت سی کرنی ہے. تو ماحول کو ٹھنڈا تو ہونا چاہیے. چلیے فرض کیجئے مذاکرات نہیں کرتے, تو کم از کم یہ تلخیاں ضرور کم کرنی چاہیے. ڈیلیور کرنا پڑے گا, حالات
کوئی جشن منانے کا موقع نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو، فوری بھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو بہت چیلنج ہوگا، جیسا 2018 میں تھا اس سے زیادہ چیلنج ہوگا، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔